پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا مارکوس شیلا کو نہ بچانے پر ایلیکس سے معافی مانگتا ہے، لیکن ایلیکس بہت غصے میں ہوتا ہے تو وہ مارکوس کو پنچ مارتا ہے، لیکن مارکوس اس کو پکڑ کر سمجھاتا ہے اور اس پر چلاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے اور وہ شیلا کا بدلہ لینے کا پرومس کرتا ہے۔ تو وہ سارے ایونجرز اینیمیز سے لڑنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں۔ اس بیچ جیریڈ ایکو سونار ایبیلٹی کو یوز کرتا ہے جو اسے کلر ویل سے ملی ہوتی ہے۔ وہ ٹیرافارمر جیسے ہی اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے میشیل ٹائم پر اسے روکتی ہے۔ ان کے بیچ میں بہت سیریس گریپلنگ بیٹل ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا آپ نے کہ میشیل کے پاس ایکسپلوژن کی ایبیلٹی ہے اور اس چمکیلے ٹیرافارمرز کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں ارتھ پر ہیروما ہونڈا سے کہتا ہے کہ وہ ریڈیو جو اینیکس مشن سے کنیکٹ تھا جیم ہو گیا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کس نے کیا۔ مارس پر رشین ایک ڈیزائن کو دیکھتے ہیں جو یقیناً ہیومن کنٹریز میں سے کسی نے ٹیرافارمرز کو دیا۔ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی ڈویژن نے اس مشن میں دھوکہ دیا، لیکن یہ انفارمیشن ابھی وہ کسی کو نہیں بتاتے۔ سسپینس بھی تو رکھنا ہے نا۔ دوسری جگہ اکاری کے ڈرگز کا اثر کم ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے کنٹرول کو لوز کرنے لگتا ہے اور اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن کیپٹن کوماچی اور میشیل وہ دو لوگ جو اسے اس مشن میں لائے تھے اسے شانت کرتے ہیں اور وہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ سب اور ڈرگز لیتے ہیں اور ان کی پاور واپس آ جاتی ہے۔ پھر وہ ایک خونی جنگ لڑتے ہیں۔ نیچے ارتھ پر پرائم منسٹر ایچیرو مارس پر ریسکیو مشن بھیجتا ہے، اگرچہ کوئی اور ان کی مدد نہیں کرتا۔ اوپر مارس پر ٹیرافارمرز ختم ہونے لگتے ہیں تو وہ سب مل کر جھنڈ میں مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اکاری کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے اس سب کو مار ڈالنے کا پرومس کیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تبھی وہ ان کی طرف دوڑتا ہے۔ ایک دوسرے سین میں ہمیں چائنیز ڈویژن کو زندہ اور اچھے حالت میں دکھایا جاتا ہے۔ انہوں نے مرنے کا ناٹک کیا تھا اور یہ وہی ڈویژن ہے جس نے اینیکس مشن میں دھوکہ دیا ہے۔ پھر ہمیں ایک اسپیس شپ دکھائی جاتی ہے، سیم ویسے ڈیزائن کی جو پیرامڈز میں تھی۔ وہ اسپیس شپ ارتھ کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں پر اکاری اور میشیل ان ٹیرافارمرز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اکاری اور میشیل بہت پاورفل اور ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ میشیل اس دن کو یاد کرتی ہے جب اکاری ایلین وائرس سے بیمار لڑکے سے ملا تھا، وہی لڑکا جسے بچانے کا پرومس اکاری نے کیا تھا۔ میشیل اکاری کو اس بچے سے ایسے پرومس کرنے پر اسٹوپڈ بولتی ہے اور اس کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ میشیل کے دل میں اکاری کے لیے فیلنگ پیدا ہو گئی۔ کچھ ٹیرافارمرز اکاری کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایلیکس بیس بال اسکل کو یوز کر کے اسے بچاتا ہے، لیکن اکاری کا میوٹنٹ ڈرگ ختم ہو گیا تو میشیل اسے بچانے کو بھاگتی ہے، لیکن اکاری اس اینیمے کا مین کیریکٹر ہے تو یاد رکھنا یہ ہمیشہ اٹھ جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کو یاد ہو، اکاری ڈرگز کے بغیر بھی میوٹنٹ پاور کو یوز کر سکتا ہے۔ ڈرگز تو وہ ہوش سنبھالنے کے لیے لیتا ہے تو اکاری اپنے پاور کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس بچے کو بچانے کی چاہت کے ساتھ۔ اکاری اس اسپیشل میوٹنٹ ٹیرافارمر سے فائٹ کرتا ہے، اس کے باوجود کہ اسے اتنی مار پڑی وہ کسی طریقے سے اس کو ہرا دیتا ہے۔ ایک بار جب وہ سارے اینیمیز کو ہرا دیتے ہیں، اکاری ریسٹ کرتا ہے، جبکہ باقی مل کر ڈسکشن کرتے ہیں۔ میشیل کیپٹن کوماجی سے کہتی ہے کہ شاید ایڈولف کی ڈویژن کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پھر وہ اگلے 6 دن تک مسلسل سفر کرتے ہیں، بغیر کسی ٹیرافارمرز کے اٹیک کیے ہوئے۔ کیپٹن کوماچی 2 ڈویژن کے ساتھ مین اینیکس شپس کی طرف لیڈ کرتے ہیں۔ راستے میں کوماچی کے کچھ بیک سٹوریز کے فلیش بیک دکھائی جاتے ہیں۔ وہ چائنیز لیڈر لیو کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ کتنا فرینڈلی اور اچھا تھا۔ کوماچی کو لیو پر ٹرسٹ تھا۔ نیچے ارتھ پر یوناسا کا لیڈر انٹرنیشنل لیڈرز کو یہ بتاتے ہیں کہ اینیکس پروجیکٹ اصل میں ٹیرافارمرز کو اسٹڈی کرنے کا نہیں ہے، یہ تو اصل میں ہیومن کو دیے گئے میوٹیشن پاور کا ٹرائل ایکسپیریمنٹ ہے۔ واپس مارس پر میشیل اکاری کے سامنے کیوٹ اور نرم برتاؤ کرتی ہے۔ کوماچی یہ سب دیکھ کر بہت شوق ہو جاتا ہے کیونکہ میشیل عام طور پر سخت دل کی ہے۔ اس بیچ رشین ڈویژن جسے سلویسٹر لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، مارشین پیرامڈز کے اندر ایک اور روم فائنڈ کرتی ہے جس میں بلو پرنٹس اور ڈیزائن ہوتے ہیں۔ وہاں پر ہیومن ایناٹومی کے بارے میں چارٹس ہوتے ہیں۔ سارے 6 آفیسر جان جاتے ہیں کہ ٹیرافارمرز کو ہیومن باڈی میں انٹرسٹ ہے، تو پھر سارے چائنیز ڈویژن کی باڈی کیوں جلائی گئی؟ میشیل اور کوماچی کو شک ہونے لگتا ہے کہ چائنیز ابھی بھی زندہ ہیں اور شاید انہوں نے ہی اس مشن میں دھوکہ دیا۔ اور ہاں، یہ سچ ہے، چائنیز مین اینیکس شپس تک پہنچ گئے
اور وہ کچھ سیکریٹلی کر رہے ہیں۔ ان پر ٹیرافارمرز کا جھنڈ اٹیک کرتا ہے، لیکن ان کا لیڈر لیو بہت چل ہوتا ہے۔ وہ ایک ٹارگیٹڈ میزائل سسٹم یوز کرتے ہیں ان سب اینیمیز کو مارنے کے لیے۔ کیپٹن کوماچی کی ٹیم بھی لوکیشن کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ چائنیز ڈویژن کو وہاں دیکھ کر کوماچی کو لیو کے ہاتھوں دھوکے کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ارتھ پر مزید جانکاری کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن لیو کو احساس ہوتا ہے کہ وہ پکڑے گئے ہیں، تو وہ جیمنگ ڈیوائس کو یوز کر کے ان کی کمیونیکیشن کو روکتا ہے۔ لیو ان سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ چائنیز ہی تھے جنہوں نے 6 ٹیرافارمرز کو مارس پر پہنچنے سے پہلے ہی شپ میں انٹر کروایا۔ پھر وہ انہیں میزائل سے شوٹ کرنے کی دھمکی دیتا ہے جب تک اکاری اور میشیل خود کو ان کے حوالے نہیں کرتے۔ یاد ہے میشیل اور اکاری اسپیشل ہیں کیونکہ انہوں نے سرجری کیے بغیر اپنے میوٹنٹ پاور کو حاصل کیا، لیکن کوماچی اور باقی سب انہیں روکتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تبھی کچھ ٹیرافارمرز چائنیز ڈویژن پر حملہ کرتے ہیں تو وہ ان کے پتھروں سے بچنے کے لیے ڈبل اے شیلڈ اٹھاتے ہیں، تو ایلیکس بلٹ کی رفتار سے اپنے بیس بال کو ڈبل اے مشین پر پھینکتا ہے۔ تھوڑی ہی ٹائم میں ڈبل اے شیلڈ دوبارہ آ جاتا ہے۔ کاناکو کوماچی کو لے کر لیو کے پاس لے جاتی ہے۔ کوماچی بڑی آسانی سے لیو کے ممبر سے فائٹ کرتا ہے، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں۔ جائنٹ ہارنیٹ کے اسٹرنٹ کو یوز کرتے ہوئے کوماچی لیو کی گردن میں ایک بڑا چھید کرتا ہے۔ اس بیچ رشین ڈویژن میشیل اور کوماچی سے SOS ریسیو کرتے ہیں۔ کوماچی سب کو بتاتا ہے کہ اس نے لیو کی باڈی میں انتہائی دردناک زہر انجیکٹ کیا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ لیو ابھی تک نہیں مرا۔ لیو اپنے آدمیوں کو کوماچی کے لیگ پر شوٹ کرنے کا آرڈر دیتا ہے، پھر وہ میوٹنٹ ڈرگز لیتا ہے جس سے وہ بلیو رنگ آکٹوپس میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو تیزی سے ہیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن وہ کوماچی کو قتل نہیں کرتا، وہ اسے بندی بنا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر میشیل اور اکاری اپنی لوکیشن چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ لیو کی ڈویژن انہیں اور صرف انہیں ہی چاہتی ہے۔ اچانک پوری جگہ ہولوسینیشن گیس سے بھر جاتی ہے۔ یہ گیس رشین ڈویژن میں ایوان کی ہوتی ہے۔ گین جوتسو کو یوز کرتے ہوئے وہ کوماچی کو بچاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ رشین اور چائنیز آپس میں الائز ہیں، الائز تھے۔ اب رشین چائنیز کو پیٹ دکھاتی ہے کیونکہ چائنیز نے سب کو دھوکہ دیا۔ اس بیچ میشیل اور باقی سب مدد حاصل کرنے کے لیے رومن ڈویژن کی طرف بھاگتے ہیں۔ سلویسٹر لیو پر غصہ ہوتا ہے اور چائنیز پر ٹیرافارمرز کو ہیومینٹی کے بارے میں انفارمیشن دینے کے لیے۔ اس کے باوجود کہ وہ ارتھ پر الائز تھے، وہ اس سے لڑنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اسے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ چائنیز سلویسٹر پر میزائلوں کی بارش کرتے ہیں، لیکن سلویسٹر جنگ کا ماہر کھلاڑی ہے تو نیچرلی وہ بہت ٹف ہے اور ان میزائلز کو وہ ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ اس بیچ سلویسٹر کا سن ان لا الیگزینڈر چپکے سے اینیکس شپ میں داخل ہوتا ہے۔ نیچے ارتھ پر ایچیرو بتاتا ہے کہ اس کی کنٹری نے پروفیسر ہونڈا کو سرکشت کر لیا ہے۔ ان سب میں وہ اس بات کا بھی خلاصہ کرتا ہے کہ وہ ہونڈا ہی تھا جس نے اکاری کو بنایا ہے۔ سارے ورلڈ کی لیڈر یہ سن کر شوک ہو جاتے ہیں کہ اتنا امپورٹنٹ سائنٹسٹ ہونڈا اب جاپان کے کنٹرول میں ہے۔ اس دوران مارس پر 2 باسز سلویسٹر اور لیو فائٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دونوں سائٹ کے منی باسز بھی آپس میں لڑتے ہیں۔ لیو سلویسٹر پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے ناک آؤٹ کر دیتا ہے۔ چائنیز کا منی باس بھی رشین والے کو ہرا دیتا ہے۔ نیچے ارتھ پر یوناسا کے لیڈر پروفیسر ہونڈا کو میٹنگ میں بلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر ایچیرو اس معاملے میں بہت ٹف ہوتا ہے اور وہ ہونڈا کو ایز اے ٹرمپ کارڈ یوز کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آگے کیا ہوا یہ آپ جانیں گے اگلے پارٹ میں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔